یہاں سے حرم اور حرم سے مدینہ، مدینے سے واپس پھر میرج کو آنا، حسین ان کے در سے میرا آنا جانا، حسین ان کے در سے میرا آنا جانا، عبادت نہیں ہے تو پھر اور کیا ہے، طواف حرم ان کے نقش قدم کی زیارت نہیں ہے تو پھر اور کیا ہے۔ میں اور ایک کلام پیش کرنے کی گزارش کروں گا ہمارے محمد غلام احمد قادری سے کہ وہ آئے کلام پیش کریں۔ ایک مرتبہ درود پاک پڑھ لے، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ یا حبیب اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ سیر گلشن کون دیکھے، دشت طیبہ چھوڑ کر، سیر گلشن کون دیکھے، دشت طیبہ چھوڑ کر، سیر گلشن کون دیکھے، دشت طیبہ چھوڑ کر، سوئے جنت کون جائے، آقا در تمہارا چھوڑ کر، سوئے جنت کون جائے، آقا در تمہارا چھوڑ کر، مر ہی جاؤں میں اگر اس در سے جاؤں دو قدم، مر ہی جاؤں میں اگر اس در سے جاؤں دو قدم، کیا بچے بیمار غم قربے مسیحا چھوڑ کر، کیا بچے بیمار غم قربے مسیحا چھوڑ کر، واپسی کا دے رہا ہے مشورہ با سے ادب، واپسی کا دے رہا ہے مشورہ پاس ادب، عشق کہتا ہے کہ نہ جا ان کا روزہ چھوڑ کر، عشق کہتا ہے کہ نہ جا ان کا روزہ چھوڑ کر، بے لقائے یار ان کو چین آ جاتا اگر، بے لقائے یار ان کو
سدرا چھوڑ کر بار بار آتے نیو جبریل سدرا چھوڑ کر، اور مر کے جیتے ہیں جو ان کے در پہ جاتے ہیں حسن، مر کے جیتے ہیں جو ان کے در پہ جاتے ہیں حسن جی کے، مرتے ہیں وہ آتے ہیں مدینہ چھوڑ کر جی کے، مرتے ہیں وہ آتے ہیں مدینہ چھوڑ کر، سیر گلشن کون دیکھے دشت طیبہ چھوڑ کر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ درود پاک پڑھیں، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد بارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ گھر میں محافظ خود ان کا رب تعالی غار میں محافظ خود ان کا رب تعالی ہے، غار میں محافظ خود ان کا رب تعالی ہے، دشمنوں کی نظروں مکڑیوں کا جالا ہے، دشمنوں کی نظروں میں مکڑیوں کا جالا ہے، آمنہ کی پیشانی دیکھ کر ملک بولے، آمنہ کی پیشانی دیکھ کر ملک بولے، آمنہ کی پیشانی دیکھ کر ملک بولے، کفر کے اندھیروں کا دم نکلنے والا ہے، کفر کے اندھیروں کا دم نکلنے والا ہے، اور آپ نے مٹا ڈالا اونچ نیچ کا جھگڑا، آپ نے مٹا ڈالا اونچ نیچ کا جھگڑا، آپ نے مٹا ڈالا اونچ نیچ کا جھگڑا، آپ کے لیے کوئی گورا ہے نہ کالا ہے، آپ کے لیے کوئی گورا ہے نہ کالا ہے، اور ایک غوث جیلانی، ایک غوث جیلانی
ایک ولی اجمیری، یہ ایک غوث جیلانی، ایک ولی سمنانی، یہ ایک غوث جیلانی، ایک ولی سمنانی، ایک ولی اجمیری، فاطمہ کے بیٹوں کا ہر طرف اجالا ہے، فاطمہ کے بیٹوں کا ہر طرف اجالا ہے، غار میں محافظ خود ان کا رب تعالی ہے، دشمنوں کی نظروں میں مکڑیوں کا جالا ہے۔ السلام علیکم۔ سبحان اللہ۔ یا شریف کی مجلس شروع ہے اور خطابت کے لیے ہمارے سامنے تشریف فرما ہے، اور اس سے پہلے میں دعوت دوں گا حضور نوسیبا کے اشعار سے کہ کرم کی مجھ پہ کر دو ایک نظر یا شاہ جیلانی، کرم کی مجھ پہ کر دو ایک نظر یا شاہ جیلانی، تمہارا ہو کے جاؤں کدھر یا شاہ جیلانی، تمہارا ہو کے جاؤں کدھر یا شاہ جیلانی۔ میں گزارش کروں گا اجازت شریف صاحب سے دعا وائٹ کا لے لو نا بھائی۔ بسم اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی من کان نبی وآدم بین الماء والطین، وعلی آلہ واصحابہ وازواجہ وذریاتہ واہل بیتہ واحبابہ اجمعین، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون الذین آمنوا وکانوا یتقون، صدق اللہ العظیم۔ چلے جب حضور سوئے فلک بلغ العلا بکمالہ، کوئی دیکھے رخ کی چمک دمک کشفت دجا بجمالہ، وہ ہے بے مثال دری چشک حسنت جمیع خصالہ، انہیں دیکھ لے تو پڑے حور و ملک، صلو علیہ وآلہ، اللہم صلی علی سیدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد كما تحب وترضى بأن تصلي عليه صلاة وسلاما عليك يا رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم۔ حضور شیخ الاسلام والمسلمین حضور مدنی میاں کا ایک مشہور و معروف کلام کہ کس لیے فکر کرے حشر کے دن کیا ہوں گا، کس لیے فکر کرے حشر کے دن کیا ہوں گا، سامنے ان کے جو کچھ ہوں گا وہ اچھا ہوں گا، سامنے ان کے جو کچھ ہوں گا وہ اچھا ہوں گا، اور جذبہ عشق بتا وقت وہ کیسا ہوں گا، جذبہ عشق بتا وقت وہ کیسا ہوں گا، سامنے جب میرے سرکار کا روضہ ہوں گا، سامنے جب میرے سرکار کا
روزہ ہوں گا، اور ان کے ہوتے ہوئے ظلمت کا تصور کیسا، ظلمت اندھیرے کو کہتے ہیں، ان کے ہوتے ہوئے ظلمت کا تصور کیسا، قبر میں میرے اجالا ہی اجالا ہوں گا۔ اور منظر قیامت دیکھیے کہ نفسی نفسی کے سوا جب نہ سجائی دے گا، نفسی نفسی کے سوا جب نہ سجائی دے گا، رب حبلی کی صدا کوئی لگاتا ہوگا، رب حبلی کی صدا کوئی لگاتا ہوں گا۔ اور میں تو غرقاب تھا، ساحل سے لگایا کس نے، میں تو ڈوبا تھا، میں تو غرقاب تھا، ساحل سے لگایا کس نے، میرا مولا میرا داتا میرا آقا ہوگا، میرا مولا میرا داتا میرا آقا ہوگا۔ غوث اعظم بمن بے سر و ساما مدد، قبلہ دی مدد، کعبہ ایماں مدد، حضور محدث اعظم ہند علیہ الرحمت و رضوان بھی اپنے کلام میں یوں لکھتے ہیں، یہ دونوں بڑے مقدس ہمارے اولیاء کرام کی شان میں کہ ہمارے دین کی حقانیت کے دونوں شاہد ہیں، ہمارے دین کی حقانیت کے دونوں شاہد ہیں، معین الدین اجمیری، محی الدین جیلانی، معین الدین اجمیری، محی الدین جیلانی۔ جھوم کر درود پاک پڑھے، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ۔ قرآن مقدس کی مشہور و معروف آیت مبارکہ جو ایسی نسبت بھی رکھتی ہے کہ ہم اس مہینے کو 11ویں سے نسبت دیتے ہیں، اور یہ آیت بھی 11ویں پارے میں ہے اور 11ویں رکوع میں ہے، رکوع بھی 11واں ہے، پارہ بھی 11واں ہے، مہینہ بھی 11واں ہے، اور ایسی آیت ہے کہ ہمارے بچوں کو بھی اس کا ترجمہ معلوم ہے۔ اگر اس آیت پہ وہ پڑھیں گا، جب سبق میں قرآن میں جب پڑھیں گا تو یہ آیت پڑھتے ہی اس کا تصور اولیاء کی طرف جائے گا۔ مشہور و معروف آیت ہے، مگر یہ بھی یاد رکھے کہ اولیاء اللہ کی شان اللہ نے قرآن میں بہت جگہوں پر بیان فرمائی، مگر بات یہ ہے کہ مفسرین بھی قرآن پڑھتے ہیں، پھر شان اولیاء کی سمجھتے کیوں نہیں؟ مترجم بھی جو ترجمہ کرتے ہیں قرآن پڑھتے ہیں، پھر شان اولیاء کی سمجھتے کیوں نہیں؟ کیونکہ یہ بھی یاد رکھنا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے محبوبوں کا ذکر جس سے کرنا چاہے اسی سے کرواتا ہے، ہر ایک کا حصہ بھی تو نہیں۔ اور حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، اللہ نے مومنوں کے قلب کو میرے ہاتھ میں دیا ہے، میرا قبضہ مومنوں کے قلب پر ہے، دلوں پر ہے۔ ایک واقعہ ہے، مرید غوث اعظم کے ساتھ جا رہے تھے، ہوتا ہے ایسا کبھی کبھی کہ ہر وقت جو ہے ہجوم ہوتا تھا، ہر وقت ہجوم ہوتا تھا، اس وقت کوئی ہجوم نہیں تھا، پیچھے مرید چل رہا تھا، سامنے غوث اعظم تشریف لے جا رہے تھے۔ مرید کے دل میں خیال آیا کہ آج دور سے ہی لوگ سلام کر کے جا رہے ہیں، کوئی ہجوم نہیں ہے، یہ خیال آنا تھا۔ حضور غوث اعظم نے مسکرائے، فوراً ہی سارے لوگ جمع ہو گئے، دھیرے 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 حضور غوث اعظم کو گھیر لیا، اور جو مرید قریب تھا وہ دور چلا گیا، وہ دور ہو گیا بھیڑ کی دھکا مکی کی وجہ سے۔ اور پھر سوچا دل میں، قریب ہی اچھا تھا، میرے دل میں خیال آ گیا تو اتنا دور ہو گیا۔ پھر غوث اعظم مسکرائے، پھر گردی ہٹتے گئی، وہ قریب ہوتا گیا۔ تب غوث اعظم نے فرمایا، آپ کیا سمجھتے ہو، اللہ نے مومنوں کے قلب کو میرے ہاتھ میں رکھا ہے، کسی کی مجال نہیں کہ مجھے یاد کیا یا نہیں کیا، میں چاہوں تو وہ مجھے یاد کرے، میں چاہوں تو وہ مجھے یاد نہیں کرے، یہ میرے ہاتھ میں مومن کا قلب ہے۔ تو یہ شان غوث اعظم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی،
اور جو آیت مبارکہ میں نے پڑھی ہیں، یاد رکھیے قرآن جو ہے نا، یہ ایسا ایک اعجاز ہے، قرآن کا ایک معجزہ ہے کہ انسان بس اس کو پڑھے اور سمجھنے کی کوشش کرے، یہ انسان کا کام ہے، باقی قرآن اپنا کمال کر دے گا۔ یہ ایسا کلام ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کا۔ تو جہاں شان بتائی جاتی ہے وہاں نشان بھی بتائی جاتی ہے، جیسے صراط الذین انعمت علیہم، کہ اللہ کا سیدھے راستے پہ چلنا ہے، سیدھا راستہ ان کا ہے جن پر اللہ کا انعام ہوا، یہ شان ہے انعام والوں کی۔ پھر نشانی بیان کی گئی کہ انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین، یعنی اللہ کا انعام کن کن پر ہوا وہ بھی بتایا۔ تو شان کے ساتھ نشان بھی بتایا جاتا ہے قرآن میں۔ تو یہاں پر شان میں یہ آیت ہے کہ خبردار، بے شک اللہ کے ولیوں کو نہ کوئی خوف ہے نہ کوئی ڈر، یہ شان ہے۔ اور نشان الذین آمنوا وکانوا یتقون، کہ وہ ایمان والے ہوں گے اور تقوی والے ہوں گے، یہ نشانی ہے۔ یعنی کافر ولی نہیں ہو سکتا، کافر اگر ہوا میں بھی اڑ لے، کافر اگر پانی پر بھی چلتے ہوئے سفر کرے، کافر ہے تو وہ ولی نہیں ہو سکتا۔ ولی کے لیے سب سے بڑی ضرورت مومن ہونا ہے، ایمان ہونا۔ اور علماء فرماتے ہیں کہ ولی کے لیے صرف مومن ہونا نہیں، کامل مومن ہونا ضروری ہے۔ صرف مومن نہیں، کامل مومن۔ اور کامل مومن کون؟ مومن بھی ہے اور کامل مومن بھی ہے۔ تو سمجھ میں کیسے آئے کہ کون مومن ہے اور کون کامل مومن ہے؟ علماء نے آسان کیا، جو اللہ کو مانے وہ مومن، جو اللہ کو مانے وہ مومن، اور جو اللہ کی مانے وہ کامل مومن۔ جو اللہ کی مانے وہ کامل مومن۔ ہم اپنی مرضی سے جی رہے ہیں، ولی اللہ کی مرضی سے جیتا ہے۔ غوث اعظم کا قول ہے نا، میں اس وقت تک کھاتا نہیں جب تک اللہ نہیں کھلائے، میں اس وقت تک کھاتا، اپنی مرضی کو اس کی مرضی کے مطابق جیے۔ اور ایک قول بھی حضرت علی کا، کوئی اس کو سمجھ لے تب کامل ایمان ہو جائے گا۔ فرماتے مولا علی، بندہ کرتا وہ ہے جو خود چاہتا ہے، بندہ کرتا وہ ہے جو خود چاہتا ہے، مگر ہوتا وہ ہے جو اللہ چاہتا ہے، مگر ہوتا وہ ہے جو اللہ چاہتا ہے۔ پھر مولا علی فرماتے، تو کر وہ جو خدا چاہتا ہے، تو کر وہ جو اللہ چاہتا ہے، پھر دیکھ ہوگا وہ جو تو چاہتا ہے۔ اپنی مرضی کو اس کی مرضی کے مطابق، اپنی مرضی کو اس کے مرضی کے مطابق زندگی گزارے، پھر ایمان کا مزہ دیکھے، جو کامل اور مضبوط ایمان ہوتا ہے۔ تو اولیاء کرام کی شان قرآن میں سورہ کہف میں پارہ نمبر 11 میں جو آیت مبارکہ پڑھی، اور سورہ توبہ میں بھی، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، ایمان والو اللہ سے ڈرو اور سچوں کی صحبت اختیار کرو۔ ہمارے بڑے بزرگ بولتے ہیں کہ سچوں کی صحبت سچا بناتی ہے، بری سنگت برا کرتی ہے۔ یہ قرآن ہی فیصلہ کر چکا کہ سچوں کے درمیان رہو، سچوں کے ساتھ رہو، تمہیں محفوظ رہنا ہے، ایمان کو محفوظ رکھنا ہے، اعمال کو محفوظ رکھنا ہے، تو سچوں کی صحبت ضروری ہے۔ سچوں کے دامن میں رہیں گے تو تم بھی محفوظ، ایمان بھی محفوظ۔ مجالس ہے ہماری، ہم مجالس میں جمع ہوئے اور چند باتیں انشاءاللہ ہوں گی ضرورت کے مطابق آگے۔ ایک 25 منٹ کا تو سفر ہے ہمارا، زیادہ لمبا بھی نہیں ہے، مگر یاد رہے یہ اولیاء کرام کی یاد کرنے یہاں بیٹھ کے اب لوگ جو ہے بدعت اور شرک کے فتوے لوگوں نے اتنے لگا دیے۔ یاد قرآن کو اگر کوئی فہم سے پڑھ لے، فہم اپنے عقل سے صحیح طریقے سے، جیسا حق ہے قرآن کو پڑھنے کا، وہ کبھی گمراہ نہیں ہو سکتا۔ پڑھے تو صحیح۔ اب کوئی کسی نے غوث اعظم کا نعرہ بلند کر دیا کہ یا غوث، تو اس پہ فتویٰ لگ گیا کہ غوث تو مددگار، تو غوث اعظم تو اللہ ہے، غوث اعظم کس کو بنا لیا؟ یاد رہے حقیقی مددگار اللہ ہے، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اللہ ہی ہے مدد کرنے والا اور اللہ ہی کی عبادت کی جاتی ہے۔ ہم تیرے ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھی سے مدد چاہتے ہیں۔ تفسیر اشرفی میں حضور شیخ الاسلام فرماتے ہیں،
جو مدد غوث اعظم میں نے دیکھی وہ مدد خدا ہی نظر آئی۔ جس کی بھی مدد ہو اللہ ہی کی حقیقی مالک مدد کا اللہ ہے، حقیقی عطا کرنے سے لوگ مدد کریں گے۔ جس طرح حقیقی پیدا کرنے والا اللہ اور مجازی پیدا کرنے والے ماں باپ، حقیقی پیدا کرنے والا اللہ ہی ہے، مجازی پیدا کرنے والے ماں باپ ایک صفت کا مظہر اللہ نے بندوں میں دیا، اسی طرح حقیقی مدد کرنے والا اللہ اور مجازی مدد کرنے والے بندے ایک دوسرے کی مدد کرنے والے۔ اب ہم مدد مانگنے کے لیے مسجد ہی میں بیٹھیں گے نہیں، اگر ہم کو مدد کے حساب سے پیسوں کی مدد ہے تو پیسے والے کے پاس جائیں گے، علم کی مدد ہے تو علم والوں کے پاس جائیں گے۔ جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دعا کی وَاجْعَلْ لِي وَزِيرًا مِّنْ أَهْلِي، دعا مانگی اللہ مجھے وزیر عطا فرما، میرے خاندان سے ایک وزیر دے دے۔ تو اللہ نے پوچھا کون چاہیے وزیر؟ ہارون اخی، میرا بھائی ہارون چاہیے۔ اشدد بہ ازری واشرکہ فی امری، تاکہ میرے بازو مضبوط ہو جائے اور ہم پھر دین کا کام کریں، تیری تسبیح بیان کریں، کثرت سے تیرا ذکر اذکار کریں۔ تو اللہ نے فرمایا قال قد اوتیت سؤلک یا موسیٰ، اے موسیٰ ہم نے تیری دعا قبول فرما لی، ہم نے تیری دعا قبول فرما لی۔ اب یہ وزیر جو بنے حضرت ہارون، یہ جو وزیر بنے حضرت موسیٰ نبی ہے، اور حضرت موسیٰ نے دعا میں وزیر کو مانگا اپنے بھائی کو کہ یہ وزیر بن جائے میرا۔ تو تفسیر جلالین جو سب سے بڑی کتاب، جو تفسیر میں پہلی کتاب پڑھائی جاتی ہے، اس میں وزیر کا معنی ہے وزیرہ کا معینہ، یعنی مددگار۔ یعنی موسیٰ علیہ السلام وزیر مانگ رہے ہیں، مدد مانگ رہے ہیں، اے اللہ میرے بھائی کو میرا مددگار بنا، میرے بھائی کو میرا مددگار بنا۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعا اللہ نے قبول فرما لی، وہ بھی آیت نازل ہو گئی سورہ طٰہٰ میں پارہ نمبر 16 رکو نمبر 2 میں، وہ بھی دعا قبول ہو گئی، رد نہیں ہوئی کہ کس سے مدد مانگ رہا ہے، مجھ سے مانگ۔ اور توحید میں تو نبی جیسا توحید کوئی بتا ہی نہیں سکتا، شرک و بدعت سے سب سے پاک ہے نبی موسیٰ علیہ السلام، وہ مانگ رہے اللہ سے کہ میرا بھائی میرے لیے مددگار بنا۔ جو قرآن میں شان بتائی گئی اولیاء اللہ کی، پڑھے تو صحیح، اس کو پڑھے پھر سمجھے، پھر دیکھو کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے اولیاء کی شان، جو پارہ نمبر 8 میں بھی اللہ نے یوں بیان فرمایا ان رحمت اللہ قریب من المحسنین، کہ رحمت جو ہے اللہ کی، ہر کوئی رحمت چاہتا ہے، ہر کوئی اللہ کی رحمت ہی چاہتا ہے۔ اور یاد رہے اللہ کی رحمت نہ ہو، آپ 60 سال عبادت کر لو اور رحمت خدا بندی سے خالی ہے تو آپ کی عبادت آپ کو کام آنے والی نہیں۔ اگر رحمت خدا کی شامل ہے تو پھر 1 سال کی بھی کافی ہے، اگر رحمت خدا کی شامل ہے، کیونکہ اللہ کا فضل ضروری ہے۔ اللہ کا فضل، اللہ کی رحمت اگر ہمارے ساتھ نہ ہو تو ہم کہاں بھی مرے کچھ فائدہ نہیں، کتنی عبادت کر لے کچھ فائدہ نہیں، دوران حج بھی انتقال کر گئے مگر فضل خدا ساتھ میں نہ ہو تو کچھ فائدہ نہیں۔ اللہ کی رحمت ضروری ہے، اور اللہ کی رحمت ذکر و اذکار سے بھی ملتی ہے، نمازوں سے بھی ملتی ہے، مسجد میں بیٹھنے سے بھی ملتی ہے، مومنوں کی ہیلپ مدد کرنے سے بھی ملتی ہے، مگر یہ یاد رکھنا وہ ملیں گی کب؟ جب اللہ کی بارگاہ میں وہ قبول ہو تب۔ نمازیں تو پڑھ لیے، قبول ہوں گی تو رحمت، صدقہ خیرات تو کر دیے، قبول ہوگا تو رحمت، مگر اللہ نے اسی لیے فرمایا کہ اللہ کی رحمت اس کے خالص نیک بندوں کے قریب ہے، اس کے نیک بندوں کے قریب ہے، جنہوں نے اپنی زندگی میں اللہ کی عبادت کرتے 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 اس کو راضی کر لیا۔ اسی لیے تو جو اللہ کا محبوب ہوتا ہے اور ایک اللہ کا دشمن ہوتا ہے، جو شیطان کی طرف ہے، جھوٹ و مکر و فریب کی طرف ہے، اسے لعنت اللہ کہتے ہیں، جو اللہ کا ولی ہے اسے رحمت اللہ کہتے ہیں، وہاں اللہ کی رحمت ہے، رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں، جو اللہ کا ولی ہے، جو اللہ کا دوست ہوتا ہے، اللہ کا ولی ہوتا ہے۔ تو یہ شان قرآن میں اولیاء کرام کی الگ الگ جگہ، سورہ کہف میں تو آپ نے کئی مرتبہ سنا ہوگا، سورہ کہف میں موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ بے شمار مرتبہ، اور
جو کتا ہے قطمیر، اس کے متعلق بھی سنا ہوگا، وہ جنتی کتا، کیونکہ صحبت میں رہا اولیاء کے، تو کتا ہے مگر جنتی۔ اور نوح علیہ السلام کا بیٹا، سنگت غلط لگی، صحبت اچھی نہیں ملی، کافر ہو کے مرا، نبی کا بیٹا۔ اور ایک کتا جو اشرف المخلوقات بھی نہیں، اولیاء کے در پہ بیٹھنے سے وہ جنتی ہو گیا۔ قطمیر نام ہے اس کا، قرآن میں اس کا نام دیا گیا، قرآن میں اس کا ذکر بھی ہے، 15ویں پارے میں نام بھی ہے اس کا قرآن میں، ایسی شان کے اولیاء کرام ہیں۔ اور میں بات بتا رہا تھا، مومن جو ہے اولیاء کرام سے نسبت رکھنے کا تعلق، وجہ یہی ہے کہ ہم ان سے نسبت رکھتے ہیں، جیسے قرآن میں بتایا گیا کہ اللہ کی رحمت ان کے قریب ہے، ہم ان کی قربت سے اللہ کی رحمت ہمارے قریب ہو۔ اگر ہم ان کے قریب ہوتے ہیں تو رحمت ہمارے قریب ہوتی ہے۔ اب کسی کا گمان کہ ان کے قریب ہی رحمت نہیں برستی تو کہیں بھی ہے، اور اللہ کی قربت چاہیے تو اللہ خود ہی کہتا ہے میں بندے کے رگے جا سے قریب ہوں، میں بندے کے رگے جا سے قریب ہوں۔ تو اولیاء کی ضرورت کہاں؟ رحمت خدا کی وہاں ہے، تیرے پاس تو خود خدا ہے، تیری رگے جا سے قریب خود خدا ہے، تو رحمت کی طرف جاتا ہے، ذات تیرے پاس ہے۔ مگر یہ یاد رکھنا، اللہ ہمارے پاس تو ہے مگر ہم اللہ کے پاس نہیں۔ اللہ ہمارے قریب تو ہے، ہم اللہ کے قریب نہیں۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ کے قریب اگر ہم ہوتے تو فجر میں بستر میں نہیں، مسجد میں ہوتے۔ کیونکہ ہم اللہ کے قریب ہوتے تو اللہ تو، سب کا تو ایمان ہے اللہ ہمیشہ دیکھ رہا ہے، پھر بھی گناہ کیوں؟ سب کا تو ایمان ہے اللہ ہمیشہ دیکھ رہا ہے، پھر بھی جھوٹ، پھر بھی چغلی، پھر بھی چوری۔ تو ہم اللہ کے قریب نہیں، اللہ ہمارے قریب ہے۔ تو بندہ بھی تو طاقتور ہو جائے کہ وہ خدا کے قریب ہو۔ جب بندہ خدا کے قریب ہوگا تو پھر دیکھنا تہجد گزار بن جائے گا، نوافل کا پابند بنے گا، جب بندہ خدا کے قریب ہوا۔ مگر ہم قریب نہیں ہے خدا کے۔ اب بولیں گے کچھ لوگ کہ یہ کیا بات ہو گئی، آدھا گلاس پانی ہے یا آدھا خالی ہے، بات تو ایک ہی ہے۔ میں آدھا خالی ہے بولوں، کوئی آدھا بھرا ہے بولوں، بات تو ایک ہی ہے۔ اللہ میرے قریب ہے، میں اللہ کے قریب ہوں، بات تو ایک ہی ہے۔ مگر یاد رکھے، ایک بزرگ کا قول ہے، حضور شیخ الاسلام اپنے خطاب میں یوں بتاتے ہیں کہ ایک ولی جو ہے وہ سفر کے لیے نکلے تو ایک چور ان کے ساتھ نکلا کہ میں جو ہے حضرت کی انگوٹھی جو پہنے حضرت نے، بڑی بہترین انگوٹھی چرانا ہے مجھے، تو میں بھی سفر کی نیت کر لیتا ہوں۔ سفر کی نیت کر لی، سفر کرتے لگے، سوچا کہ رات میں جب حضرت سوئیں گے تو انگوٹھی چرا لوں گا، رات میں جب سوئیں گے۔ جیسے ہی عشاء پڑے، دونوں کھا پی کے جب سوئے، یہ رات میں جاگا، حضرت کے پورے 10 انگلیوں کو دیکھا، انگوٹھی نہیں تھی۔ جیب چیک کیا، انگوٹھی نہیں، تھیلا چیک کیا، جھولا، انگوٹھی نہیں، پریشان ہو گیا، وہ بھی سو گیا۔ دوسرے دن دیکھا تو حضرت کے ہاتھ میں پھر انگوٹھی، صبح انگوٹھی تھی، ٹینشن اور پریشانی کا عالم تھا۔ دوسری رات بھی آئی، سوئے، پھر انگوٹھی تلاش نہیں نکلا، دیکھتا ہے ہاتھوں میں انگوٹھی نہیں، جھولے میں نہیں، جیب میں نہیں، کپڑے میں نہیں، بستر میں نہیں، پھر پریشان ہو کے سو گیا۔ دوسرے دن دیکھا تو پھر انگوٹھی، 3 راتیں گزر گئی، چوتھے دن برداشت نہیں ہوا تو پوچھا میں چوری کی نیت سے آپ کے ساتھ سفر کر رہا ہوں، یہ انگوٹھی پسند آ گئی مجھے، چوری کی نیت سے کر رہا ہوں اور یہ انگوٹھی پسند آ گئی، مگر میں پریشان زیادہ اس بات پہ ہوں کہ انگوٹھی رات میں کہاں غائب ہو جاتی ہے، رات میں ہی نظر نہیں، دن میں نظر آتی ہے۔ تو بزرگ نے فرمایا مجھے تیری نیت کا پتہ چل گیا، تو میں رات میں سونے سے پہلے انگوٹھی تیری جیب میں رکھتا ہوں، تو پوری دنیا تلاش کرتا ہے، تیرا جیب چیک نہیں کرتا۔ تو یہ اللہ قریب ہے، اللہ تو قریب، رگے جا سے قریب ہے بندوں کے، بندہ قریب نہیں اللہ کے۔ اگر صحیح سچ میں ہم اللہ کے قریب ہو جائے نا، پھر تو کیا بات، پھر ہم کو لوگ دیکھ کر کہیں گے انہیں دیکھ کر خدا یاد آتا ہے۔ اگر ہم اللہ کے قریب ہو جائے تو وہ خوف جو اولیاء میں ہے وہ نظر آئیں گا۔ ہم اگر اللہ کے قریب ہو جائے تو پھر ہمیں دیکھ کر لوگ نماز پڑھنے والے بنیں گے، ہم تو نہیں، لوگ بھی بن جائیں گے۔ اگر ہم اللہ کے قریب ہو جائے تو پھر کیا بات ہے، ہمارا نفس جو ہے پوری طرح ختم ہو جائے، مگر ہم اللہ کے قریب نہیں ہیں۔ اسی لیے اولیاء کا سہارا ہے
کہ یہ اللہ کے قریب ہے، یہ اولیاء اللہ کے قریب ہمیں کر سکتے ہیں، اس لیے ان کی نسبت ضروری ہے، ان کا سہارا ضروری ہے۔ اور شان تو اولیاء کرام کی قرآن میں جگہ جگہ پر الگ الگ جگہ بیان فرمایا، کتنی آیتیں پڑھ کے اس کا تبصرہ کریں گے۔ ہم تو جو ہے تھوڑی سی توجہ کی ضرورت ہمیں اس طرف ہے، جو اولیاء ہمیں اسباق بھی دیتے ہیں، شان ہے، بڑے پائے کے بزرگ ہیں، جتنے بھی اولیاء اللہ ہے، سب میں سارے اولیاء میں سب سے بڑا درجہ، رتبہ، عظمت جو ہے حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہے۔ ہم مانتے بھی ہے، مگر یہ بات بھی ہمیں سوچنی چاہیے کہ یہ مجالس جو ہے یہ رکھنے کا مقصد بھی کیا ہوتا ہے۔ لوگ کہیں گے کیوں بیٹھے، کیا ہوا، وہی پچھلے سال جو بولے اس سال بولے، پھر اگلے سال وہی بولے۔ ہم غوث اعظم کی کرامت بچپن سے سنتے آ رہے، ابھی بھی سن رہے، بچپن سے 55 تک ہم نے سنے، وہی کرامت ہے۔ یاد رہے مجالس کا جو مقصد ہوتا ہے وہ مقصد یہی ہوتا ہے کہ بندہ جو ہے اس کی نیکیوں کو زیادہ جمع کرے۔ اللہ کے محبوب کی مجلسوں میں بیٹھنے سے اللہ راضی ہوتا ہے، نیکیاں زیادہ آئیں گی۔ اب آپ سوچو، اب کتنے لوگ جتنے بھی بیٹھے اندر، ہو سکتا ہے نماز میں زیادہ لوگ رہیں گے عشاء میں، یہاں پہ ابھی کم بیٹھے، مگر آپ سوچو کہ ہم جو اندر بیٹھ گئے اللہ کے محبوبوں کو یاد کرنے، باہر جاتے تو یہ والا جو فرشتہ ہے نا ہمارا، کیا لکھتا ہے یہ؟ بولیے کیا لکھتا ہے یہ؟ گناہ۔ الٹے ہاتھ کا فرشتہ کیا لکھتا ہے اور سیدھے ہاتھ کا فرشتہ نیکیاں۔ تھوڑا دھیان دینا اپنے فرشتوں پہ، کس کو بزی رکھے ہم نے اور کون بور ہو رہا ہے ہمارے سے۔ اگر ہم باہر رہتے نا، یہ سست پڑا رہتا نیکیاں لکھنے والا، اور گناہ لکھنے والا بزی رہتا، وہ خود بھی کہہ رہا ہوں گا بس کر، کتنا لکھوں، غیبت پہ غیبت کر رہا ہے، گالی پہ گالی دے رہا ہے، جھوٹ پہ جھوٹ بول رہا ہے۔ تو مجلسوں میں بیٹھنے سے اس سے تو پرہیز، ان سے تو بچے، ان چیزوں سے تو بچے، اور نیکیاں تو جمع کرنا ہی ہے۔ نامہ اعمال میں نیکیاں کی ضرورت بھی ہے۔ تو یہ مجالس جو رکھی جاتی ہے، یہ اولیاء کی شان جو قرآن میں ہے، وہ قرآن کا تبصرہ ہم تم کو بتا رہے ہیں۔ وہ کیوں؟ ایک تو قرآن کا اثر بھی ہم پر رہے کہ قرآن میں یہ ہے، ورنہ قرآن سے تو ہم نے، کچھ لوگوں نے رمضان ٹو رمضان پڑھنا ہے قرآن کو، یا تو نیا گھر لیے تو پڑھوانا ہے، پڑھنا نہیں ہوا تو پڑھوانا ہے، یا کوئی مرا تو پڑھوانا ہے، نہیں تو قسم کھانے کے واسطے قرآن لینی ہے۔ یہ ہم نے قرآن کے ساتھ ہمارا ایسا رشتہ ہے، ہم نے کبھی دیکھے ہی نہیں کہ قرآن میں اللہ نے بھیجا کیا کیا ہے، کیا بھیجا ہے، سب کچھ قرآن میں ہی ہے۔ بات آگے اس لیے سنو، حضرت علی سے کسی نے پوچھا تھا کہ قرآن میں سب ہے، ایک چیز نہیں ہے، وہ کیا؟ کسی یہودی نے پوچھا تھا جو جانکار تھا، قرآن میں سب ہے، ایک چیز نہیں ہے، وہ کیا؟ حضرت علی نے جواب دیا تھا، جھوٹ۔ جھوٹ چھوڑ کے سچ سب قرآن میں ہے، جھوٹ نہیں ہے، جو بھی ہے سچ ہے، جھوٹ قرآن میں نہیں۔ اتنا کچھ قرآن میں ہے۔ اب آپ دیکھیے بات کو، یہی بات کو کہ ہم اللہ کے قریب ہیں، ہم قرآن کے قریب نہیں ہیں۔ قرآن تو ہمارے پاس ہے مگر ہم قرآن کے پاس نہیں۔ ہم نے لیا ہی کیا قرآن سے؟ بس اتنا ہی معلوم ہم کو جو نمازوں میں پڑھا جاتا ہے، اس کے علاوہ کیا معلوم؟ یہ اولیاء اللہ کی زندگی سے یہی تو اسباق لینا ہے۔ میں اکثر کہتا ہوں، سیدوں کو چھوڑ کر میں تو شیخ ہوں، میں اپنی بات کر لوں، آپ لوگ اپنا اندازہ لگا سکتے ہیں، سیدوں کو چھوڑ کر جتنے بھی ہے برادری، اگر وہ اپنے باپ سیدوں کو اور دوسرے بھی جو آل سے آتے ہیں، جیسے خواجہ شیخ صلاح الدین، یہ حضرت ابوبکر صدیق کی اولاد سے ہے، حضرت تاجدار علیہ سنت حضرت عثمان غنی کی اولاد سے ہے، شیخ الاسلام جناب حضرت علامہ مولانا انوار اللہ فاروقی حضرت فاروق اعظم کی اولاد سے، ان لوگوں کو چھوڑ کر جن کا نسب ملتا، اگر ہم دیکھیں گے نا، ہمارا اوپر اگر دیکھیں گے، والد، دادا، پردادا جتنے بھی دیکھیں گے، اتنی دور تو ہم جا نہیں سکتے، حالانکہ جا سکتے تھے اگر کوئی ہم کو ملتا بیچ میں اچھا جو لکھ کے آگے بھیجتا ہو تو ہم کو بھی معلوم پڑ جاتا۔ یاد رکھنا، کسی نہ کسی نے ولی کے ہاتھ پر ایمان لایا ہی ہوگا۔ اب وہ شیخ صلاح الدین بھی ہو سکتے، یا حسام الدین بھی ہو سکتے، یا نظام الدین بھی ہو سکتے، یا غریب نواز بھی ہو سکتے، یا بندہ نواز بھی ہو سکتے، کسی نہ کسی پہ ایمان تو لایا ہی ہوگا۔
وہ ان نے ان کی صورت و عادت و سیرت دیکھ کر ایمان لایا، اللہ نے ہم کو ایمان سے نوازا، ورنہ ہم بھی کون سے اندھیرے میں رہتے، کون سے اندھیرے میں رہتے۔ پھر بھی اللہ کے فضل کو، اللہ کے احسان مانو، اور ماننے کے ساتھ ساتھ بات آ گئی اصلاح کی، اس لیے سنتے چلو، ٹاپک نہیں ہے، مگر سنتے چلو کہ لوگ جو ہے ایمان تو ملا ہے، اب ایمان کو سلامت رکھنا ذمہ داری ہماری ہے۔ آپ سوچیں گے مومن ہے تو مومن ہی مرے گا، ہرگز نہیں۔ مومن صرف مومن نہیں مر سکتا، کافر ہو کر بھی مر سکتا ہے، تو اس کی سلامتی کے لیے یہ اولیاء کی قربت ضروری ہے، اس کی سلامتی کے لیے اولیاء کی قربت ضروری ہے۔ اور فرمایا جاتا ہے، جیسے علماء فرماتے ہیں کہ جب سکرات کی حالت ہوتی ہے، روح قبض کرتے وقت، جب روح قبض ہوتی ہے اس وقت جو ہے شیطان پوری طاقت لگا دیتا ہے ایک مرد کے لیے، مرد مومن پر، کہ یہ کفر الفاظ نکال دے، ایک کفر الفاظ نکال دے اور میرا ساتھی بن جائے جہنم کا۔ پوری طاقت شیطان لگاتا ہے، کس وقت؟ جاکنی کے وقت، روح قبض ہو رہی اس وقت، روح نکلنے والی اس وقت، انسان بڑی کشمکش اور بڑی پریشانی میں اس وقت ہوتا ہے، مسلمان اس وقت بڑی پریشانی میں، بڑی سختی کا عالم وہ ہوتا ہے، اور ہر ایک کو گزرنا ہے وہاں سے، ہر ایک کو اس مرحلے کو طے کرنا ہے، تو یہ مسلمان بڑی سختی کا اس کو برداشت کرنی ہوتی ہے، اور وہاں پر شیطان پوری طاقت لگا دیتا ہے ایک کفر الفاظ نکالنے کے لیے، کہ یہ کفر الفاظ نکال دے اور میں جو ہوں اس کو اپنا جہنمی ساتھی بناؤں۔ یاد رہے علماء نے ہمیں سبق دیا ہے، جب کسی کے سکرات کی حالت ہو تو اسے ایسے جھٹک کے نہیں کہنا کہ کلمہ پڑھ، ایسے نہیں کہ جھٹک کے نہیں کہنا کلمہ پڑھ، انسان کو غصہ بڑھ جاتا ہے اور شیطان تو لگا ہے بازو سے، تو وہ کفر الفاظ نکال سکتا ہے۔ بلند آواز سے اس کے سامنے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، بلند آواز سے کلمہ طیب، کلمہ شہادت پڑھتے رہنا چاہیے، اس کے کان تک وہ آواز گئی، 2 بار 3 بار 5 بار، ایک بار بھی پڑھ لیا تو کامیاب ہو، اسے جھٹک پٹک کے نہیں کہنا چاہیے کلمہ پڑھ۔ تو شیطان پوری طاقت لگاتا ہے اس وقت، بڑا نازک مرحلہ ہے، بڑا نازک مرحلہ، پوری زندگی میں جتنے حج کیا، نمازیں پڑھی، مساجد بنائی ہوں گی، صدقہ و خیرات کیا ہوں گا، غریبوں میں اپنا مال تقسیم کیا ہوں گا، سب کچھ آج لگا ہے ایک کلمے پر، کفر نکل جائے برباد، کلمہ پڑھ لیا سب آباد، ایک ہی کلمے پہ رک گیا، اور شیطان پوری طاقت لگائے ہوئے ہے کہ تو کفر الفاظ نکال دے۔ علماء نے بتایا ایک طرف شیطان جو ہے ورغلاتا ہے، اور جو دنیا میں جن جن اولیاء کو یاد کرتا ہے وہ موت کے وقت آ کے اس کے سینے کو ٹھنڈا کرتے ہیں اور کلمے کی تلقین دیتے ہیں، ارے ہمارے لیے تو غوث اعظم ہی کافی ہے، ہمارے لیے تو غوث اعظم ہی کافی ہے، یہ محبت میں یہاں بیٹھنا، موت کے وقت غوث اعظم اپنے چہرے کی ایک جھلک دکھا دے، ہم کلمہ پڑھنے والے بن جائیں، ایک جھلک بھی دکھا دے تو ہم کلمہ ضرور پڑھیں گے، کیونکہ عام ولی وہ تو سردار ہے، عام ولی کو دیکھے تو خدا یاد آتا ہے، تو غوث اعظم کو دیکھے تو کیوں کلمہ نہیں پڑھ سکتے ہم لوگ؟ شیطان کیوں نہیں بھاگے گا ان کو دیکھ کر؟ یہ محبت کا تقاضا۔ اور اب آپ سوچو اتنی چھوٹی مجلس، آدھے 25 منٹ کی، آدھے گھنٹے کی، ہم نے محبت کا ایک خراج غوث اعظم کی خدمت و بارگاہ میں پیش کیا، ہمارا نذرانہ وہاں پر پیش ہو گیا، کتنی چھوٹی مجلس، 25 منٹ 30 منٹ، آدھا گھنٹہ، پون گھنٹہ، جو بھی ہم نے یہاں لگائے، کس نے درہم میں خرچ کیا ہوگا، کوئی قدم سے، کوئی وقت سے آ کے شامل تو ہوا، مگر بینیفٹ، فائدہ دیکھو کتنا لے کے جا رہا ہے، فائدہ کتنا بڑا۔ اگر غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی بارگاہ میں ہمارا نام ایک بار بھی پکار لیا گیا کہ اس نے تمہیں یاد کیا تھا، اللہ تبارک و تعالیٰ کا فضل ہو جائے تو غوث اعظم موت کے وقت بھی، قبر میں بھی، میزان پر بھی، پل صراط پر بھی، ہر جگہ ہمارے ساتھ نظر آئے، کیونکہ اللہ کے رسول کی حدیث ہے جو جس سے محبت کرے گا قیامت میں اسی کے ساتھ ہوں گا، یہ محبت کا تقاضا ہے ہمارا۔ آج ہم غوث اعظم کی محبت میں اپنے آرام کو چھوڑ کر، چوک کو چھوڑ کر،
ہوٹل کو چھوڑ کر, وٹے کو چھوڑ کر یہاں بیٹھے ہیں, یہ غوث اعظم کی محبت میں بیٹھے ہیں. اگر رب کی بارگاہ میں یہ قبول ہو جائے تو انشاءاللہ قیامت میں جب اٹھیں گے تو دامن غوث اعظم ہمارے ہاتھ میں رہے, اور یہی کافی ہے. منظر دیکھو قیامت کا, یاد کرو کبھی. اور بزرگان دین سکھاتے ہیں فکر جو ہے نا یہ بڑھانی چاہیے انسان کو. ہم لوگ فکر کرتے مال کی, اب یہ فلیٹ ہوا وہ فلیٹ کیسے کروں, یہ فکر ہم کو بہت کھاتی ہے. مگر ہمیں فکر یہاں کی نہیں, آخرت کی, موت کی, قبر کی تھوڑی فکر لینا چاہیے. جیسے بتایا جاتا ہے کہ سر پھونکنے کے بعد قیامت آئیں گی, پھر سر پھونکا جائیں گا تو قبروں سے سب کو اٹھایا جائے گا. تو اندازہ لگاؤ ایک قبر سے کتنے نکلیں گے, کتنے دفن ہیں نا ایک قبر میں, اور قیامت تک کتنے دفن ہوں گے. سب نکلیں گے ایک ساتھ, قیامت میں ایک ساتھ نکلیں گے. آپ بتاؤ اتنی بھیڑ میں ہم کو ہمارے والد کو ڈھونڈنا ہو, ڈھونڈ پائیں گے؟ کیسے ڈھونڈیں گے؟ بیٹے کو ڈھونڈنا ہو نہیں ڈھونڈ پائیں گے, بھائی کو ڈھونڈنا ہو نہیں ڈھونڈ پائیں گے. کیوں؟ کیسا مجمع ہے, کہاں ڈھونڈیں گے؟ ہم کو تو معلوم بھی نہیں دفن کہاں کیے تھے. تو وہ قبر کے پاس جاؤ, وہاں سے اٹھیں گے, وہ معلوم بھی نہیں ہم کو. اتنا بڑا مجمع, کتنا بڑا, حضرت آدم سے لے کر سور جب پھونکا جائیں گا اس وقت تک جتنے مومنین ہوں گے سب جمع ہوں گے. یہی تو اولیاء کی شان ہے. یہ کیوں کرنا, وجہ کیا ہے کرنے کی؟ یہ محبت کے تقاضے ہیں. اب اس وقت تو کوئی ملے نہ ملے, ہم نے غوث اعظم کی محبت میں اپنے آپ کو فنا کیا ہے. جب ہم اٹھیں گے تو غوث اعظم کا ہاتھ ہمارے ہاتھ میں, جب ہاتھ میں غوث اعظم کا ہوگا. اب ڈھونڈ لو کس کو ڈھونڈنا ہے, کیونکہ غوث اعظم کے سائڈ میں کھڑ کے پورا میدان محشر گھوم سکتے. یہاں تو غوث اعظم ہی کے چادر تلے آنا ہے, انہی کے تو دامن میں آنا ہے. اور ہمارے والد بھی ان سے محبت, وہ بھی ان کے ساتھ. تو محبت جو ہے کس سے کرنی ہے؟ اولیاء سے, غوث اعظم سے. ان سے محبت کی, اور ان کی شان جو شان دیکھ کر سن کر اپنے ایمان کو تر و تازہ کرنا ہے, محبت میں اور اضافہ کرنا ہے. وقت ہو گیا. بات جو ہے وہ بولنے کی جو خاص ہے, سوشل میڈیا کا زمانہ ہے, لائیو بھی چل رہا ہے, دیکھ بھی رہے ہوں گے, بعد میں ریکارڈنگ بھی ہوں گی. بات ایسی ہے جو ہم لوگ تو اولیاء کرام کے ایک بڑا احسان ہم پر ہے کہ انہوں نے ہم کو یہاں آ کر دین کی خدمت کی, اور ہم تک جو ایمان پہنچایا. بڑے آسانی کے ساتھ ان مسجدوں میں, ایسے عالی شان مسجدوں میں بیٹھ کر ہم نماز پڑھ رہے. نہ ہم کو مصلی لانا ہے گھر سے, نہ ہم کو گھر سے پانی ایک قطرہ لانا ہے. جو کرنا ہے مسجد میں کرنا ہے, بیٹھ کے آرام سے, اطمینان سے, سکون سے نماز پڑھ کے سکون سے باہر جانا ہے. کوئی ایک ٹینشن نہیں, کوئی ایک پریشانی نہیں. یہ ان کا کرم ہے. انہوں نے ایمان بھی دیا, دولت ایمان سے بھی نوازا, پھر حدیثیں بھی ہم تک پہنچائی, قرآن بھی ہم تک پہنچایا, مسجدیں بھی ہم تک آباد ہوئی, مسجدیں بھی ہم کو ملی. جینے کا طریقہ سلیقہ سب اولیاء نے سکھایا ہے, اور ایمان بھی ہمارے پاس ہے. مگر چونکہ ہم لوگ جو ہے کوئی چیز اگر مل جائے نا اس کی قدر نہیں رہتی. تو وہ آج ہوا ہے ایسا, بات آئی ہے, ٹاپک پہ نہیں ہے میرے, مگر اچھی ہے, ضروری ہے اصلاح کی. ہم نے دیکھا ہے پورے, آپ نے 4 تاریخ کو ہنگامہ, دھنگانہ, شور مچاوا سب دیکھا ہوگا. لگ تو ایسا رہا تھا کہ یہ فتاکڑوں کی جو عید ہے یہ مسلمانوں کی بھی ہے. سوچنے کی بات ہے کہاں کہاں مسلمانوں کو اتنی پریشانی, تیراپور میں جو پریشانی ہو گئی, جو مسلمانوں پہ ظلم و زیادتی ہو گئی, مسلمان اس کو بھلا بیٹھے اور 5-5 ہزار روپے کے فتاکڑے اڑا رہے. 5-5 ہزار روپے بس بیٹے کی خوشی میں. میرا بیٹے نے بولا, سوچنے کی بات ہے, لوگ کو بولے ارے بیٹا, میں نہیں بیٹا, مجھے سمجھ نہیں آتا اگر بیٹے نے اتنی ضد کیا کہ مجھے کوئلے, جلتے ہوئے کوئلے کو آگ میں لینا ہے, بولیے ماں باپ لینے دیں گے؟ کوئلے کو آگ ہاتھ میں لینا ہے تو ماں باپ لینے دیں گے؟ نہیں. انہیں ضد بھی کرا, نہیں لینے دیں گے, ماریں گے اس کو, ہاتھ جل جائیں گا. کیوں نہیں جہنم کا ڈر ڈالتے بچوں میں, اللہ کا خوف نہیں ڈالتے؟ آج حالات دیکھو ہمارے, کتنے لوگ بنداس اڑا رہے, حلال کی محنت کی کمائی کو کہا جا رہی ہے ہماری. یہ بات آ گئی اس لیے اولیاء سے محبت ہے, ان کا احسان ہے. ایمان آ گیا ہمارے پاس, اس کو سلامت رکھو. ہم ان کی مشابہ کرنے میں جائیں گے, ان کی مشابہت کریں گے تو ہم میں ان میں فرق نہیں رہیں گا. ہو سکتا ہم پہ بھی فتوے لگ جائے, اور حق فتویٰ بھی لگ جائے کہ ہم ان کی عید, ان کے تہوار منا رہے. لوگ وہاں شرک بدعت کے فتوے نہیں لگاتے, بڑے بڑے ہولڈنگ بورڈ, شبھیچھا کے, ہردک شبھیچھا کے, ہولی کے, دیوالی کے, ہاتھا جوڑ رہے, تھالیاں دے رہے, کیا کیا کر رہے ہولڈنگ بورڈ پہ.
نیچے سید محمد فلاں لکھا ہے، اوپر مورتی کا فوٹو ہے، سید محمد کا تو ادب کر، ہٹا دے نام، تیرا نام لکھ دے خالی، ہم کو کیا سروکار ہے اس سے؟ جینے کا سلیقہ یہ نہیں، اگر سچ میں جینے کا سلیقہ ہی چاہتے ہیں، اولیاء کی زندگی دیکھو، غریب نواز جب ہندوستان میں آ کے پولیٹکس سیکھے، نہیں پولیٹکس میں یہ ضروری ہے، یہ چیزیں ضروری ہے، کچھ حد تک ضروری ہوگا ابھی، میرے علم میں اتنی باتیں نہیں پولیٹکس کی، مگر کچھ حد تک ضروری ہوگا ابھی، تو یہ دیکھنا ہے کہ اس کے بعد شریعت اجازت دیتی ہے یا نہیں، ورنہ ایک ہی کام ہے ہمارا جو اولیاء نے سبق دیے ہم کو، اگر پوری دنیا میں حکومت چاہتے ہو، حضور شیخ الاسلام کا ایک قول ہے، آپ فرماتے ہیں کہ پوری دنیا کے مسلمان 40 دن 40 days، مرد مستورات، خواتین، مرد، بچے، پورے مسلمان پوری دنیا کے 40 دن اگر لگاتار کنٹینیو نماز کی پابندی کریں گے تو 41ویں دن پوری دنیا پہ حکومت مسلمانوں کی ہوگی۔ کیا پھر پڑھو نماز پابندی سے، پھر دیکھ لو، بڑی طاقت ہے نماز میں، سب کچھ تو نماز میں ہے۔ تو خیر یہ اولیاء کی شان ہے، جو ان کا کرم ہے اور ان کا احسان ہے، اور احسان کا بدلہ حل جزاء الاحسان الا الاحسان، سوائے احسان کے کچھ نہیں۔ تو ہم جو بیٹھے ان کو یاد کر رہے، قرآن میں ان کا ذکر کر رہے، یہ ہم جو ہے ایک ان کا احسان ہے، احسان کو چکا نہیں سکتے، بس ان کا ذکر کر کے ان کے غلاموں میں اپنا نام شمار کرنا چاہتے ہیں۔ ان کے غلاموں کی لسٹ میں کئی بھی چھوٹی جگہ پہ بھی نام آ جائے تو قیامت میں بیڑا پار ہو جائے۔ اللہ سے دعا ہے جو کچھ سنا عمل کی توفیق عطا فرمائے، کہنے سننے میں کوئی غلطی ہو تو اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے معاف فرمائے، اور نیتیں کر لو آپ لوگ اب جتنے ہیں، ہو سکتا نہیں نیتیں کر لو، شاید لنگر نہیں ہے بولتے، شاید پبلک اس لیے کم ہے، ورنہ روشن مزے کا ریکارڈ ہے نا، پبلک زیادہ رہی۔ پہلی مجلس سے انشاءاللہ کل سے آئیں گے، مگر جتنے آئے نا اتنے نیت کرو، یہ ہمارے اسلاف جو ہے نا انہوں نے نیتیں بھی سکھائی، آج نیت کر لو، آپ نے عاطف میاں کے جلسے میں سنا ہوں گا، وہ یاد بھی رکھنا کہ اللہ کیا فرماتا ہے فرشتوں سے، میرے بندہ اچھی نیت کر لے، ثواب جاری، عمل کرے نہیں کرے ثواب لکھتے رہنا، اور گناہ کی نیت کر لے، جب تک گناہ نہیں کرتا گناہ نہیں لکھنا، کہ اللہ کا اتنی رحمت ہے ہم پر، نیت کر لو 11 دن کنٹینیو آئیں گے، آج ہی سے ہمارا نیکیوں کا میٹر ڈاؤن ہو جائیں گے انشاءاللہ، چالو ہو جائیں گے فرشتے لکھنا، تو انشاءاللہ تعالی اللہ نوازیں گا 11 دن میں، جو بھی غوث اعظم کے صدقات سے اور ان کے فیضان سے ضرور نوازیں گا۔ اللہ سے دعا ہے جو کچھ سنا عمل کی توفیق عطا فرمائے، وما علینا الا البلاغ۔